کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا اللہ کا معجزہ بھی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے۔ قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ ایک نبی تمہارا ہے، ایک نبی ہمارا ہے۔ ہمارا نبی عیسیٰ ابن مریم ہے، آپ کے نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ قبر کے اوپر جاتے اور جا کر قم باذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا، مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ تمہارے نبی کا ایسا کوئی معجزہ ہے تو وہ بھی سامنے لاؤ۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا، مردے کے اندر پہلے روح تھی، وہ زندہ تھا، وہ زندگی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا تھا، پھر اس کے اندر سے روح نکل گئی، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی صرف روح نکلی ہے، اور یہ روح دوبارہ اس میں لوٹائی جائے گی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ روح دوبارہ اس جسم میں لوٹائی جائے گی، اور انسان کو اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا یہ روح پہلے تھی اور پھر نکلی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تو وہ قم باذن اللہ کہتے، ان کے اندر وہ روح جو نکل گئی تھی وہ واپس آ جایا کرتی تھی۔ اور تجھے میں اپنے نبی کا معجزہ دکھاؤں، اپنے نبی کا کمال دکھاؤں۔ آمنہ کے ترے یتیم کا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل آ گیا، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، مٹھی بند ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پر یقین رکھ لوں گا، آپ کو پیغمبر مان لوں گا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، اس کے بجائے اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہ یہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن جو میری مٹھی میں ہے وہ کیسے بتائے گا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں، اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں آپ کا کلمہ پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو بلوایا ہے، آپ نے پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، اور حضور کے بہت سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اللہ کا قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا عظیم الشان معجزہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن بھی موجود ہے، قرآن کا چیلنج بھی موجود ہے، قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، قرآن سینے میں بسانے والے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قرآن والے بھی قائم رہیں گے، اور قرآن والے قرآن پڑھتے رہیں گے، اور قرآن کو سینوں میں اتارتے رہیں گے۔ اور یہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا یہ انبیاء کے وارثوں کا کام ہے، اور انبیاء کے وارث یہ کام کر رہے ہیں، جانفشانی کے ساتھ کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے کر رہے ہیں۔ وہ امانت جو نبی سے ان کو ملی ہے وہ اگلی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ ناچیز دو چار الفاظ جو ٹوٹے پوٹے آپ کو سنا رہا ہے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کا پڑھایا ہوا سبق ہے، ان کے پڑھائے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے پڑھائے ہوا جو ہے وہ دیا ہوا درس ہے جو آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے